اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آج ہم کو الطاف حسین حالی پر اس کی نظم پڑھنی ہے. پہلے ہم اس پر نوٹ لکھیں گے. حالات زندگی. الطاف حسین نام اور حالی تخلص. 1838 میں یہ پانی پت میں پیدا ہوئے. 9 سال کی عمر میں باپ کا انتقال ہو گیا. آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس کے چچا نے نبھائی. عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت کی غرض سے دلی چلے آئے. 1857 میں کے غدر کے بعد آپ دوبارہ پانی پت واپس آئے اور بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگے. 4 برس کے بعد پھر دلی چلے آئے. وہاں نواب مصطفیٰ خان شفیتہ سے ملاقات ہوئی. شفیتہ کے لڑکوں کے اتالیق مقرر ہوئے. 8 برس تک شفیتہ کے ساتھ رہے. اسی زمانے میں مرزا غالب سے تعلقات بڑھ گئے. پھر ان کے تعلقات مرزا غالب سے بھی بڑھ گئے اور حالیہ مرزا غالب سے اصلاح لینا شروع کی. غالب اور شفیتہ کے انتقال کے بعد حالی لاہور گئے اور وہاں گورنمنٹ بک ڈپو میں درسی کتابوں کی عبارت درست کرنے پر مامور ہوئے. سر سید سے ان کی ملاقات اس زمانے میں ہوئی. حالی سر سید کی تحریک میں دل و جان سے شریک ہو گئے. لاہور سے ان کی تبدیلی دہلی کالج میں ہوئی. حیدرآباد سے ادبی وظیفہ ملنے لگا تو حالی نے ملازمت کو خیر بات کہا اور پانی پت آ کر ادبی خدمت میں مشغول ہو گئے. 1914 میں آپ پانی پت میں انتقال فرما گئے. شاعرانہ خصوصیات. حالی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مقصدی شاعری کے فن کو برتاؤ اور عروج تک پہنچایا. حالی کی شاعری کا مقصد قوم کی اصلاح تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کلام میں سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال کیا. ان کا کلام تاثیر سے بھرپور ہے. حالی کو اگر عوامی شاعر بھی کہا جائے تو صحیح ہوگا، کیونکہ ان کے کلام میں عوام مثلاً غریبوں اور مزدوروں کی زندگی اور ان کے مسائل کا بھی ذکر ملتا ہے. حالی قومی شاعر کے طور پر بھی مشہور ہے. اردو ادب میں حالی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ادب کو زندگی اور اس کے مسائل سے جوڑنے کا کام کیا ہے. وہ اپنی تحریروں میں جدید شاعری کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. یہ تھا نوٹ مولانا الطاف حسین حالی پر. اب ہم اس کی نظم بھی پڑھیں گے. تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ. جنہوں نے نہ کی تعلیم کی قدر و قیمت، نہ جانے مسلط ہوئی ان پہ ظلمت. ملوک اور سلاطیں نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نکھر. رہی خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل. نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے، نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے. بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے، ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے. کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، وہ اب ہے ادھر سے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے. ہنر اور فن میں سب گھٹتے جاتے، ہنر مند میں روز و شب گھٹتے جاتے. ادیبوں کے فضل و ادب گھٹتے جاتے، طبیب و ان کے مطلب گھٹتے جاتے. ہوئی پست سب فلسفی اور مناظر، نہ ناظم ہے سرسبز ان کے نہ ناشر. اگر ایک پہنے کی ٹوپی بنائے تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائے. جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائے تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائے. ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہیں ہم، میکینکس کی راہ میں تاراج ہیں ہم. جو مغرب سے آئے نہ مالے تجارت تو مر جائے بھوکے وہاں اہل حرفت. ہو تجار پر بند راہ معیشت، دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائے بازار. پرائے سارے ہے بے وپاریاں سب، طفیلی ہے سیٹھ اور تجاراں سب. یہ ہے ترک تعلیم کی سب سزائے، وہ کاش اب بھی غفلت سے باز اپنے آئے. مبادئ راہ عافیت پھر نہ پائے، کہ ہے بے پناہ آنے والی بلائیں.
ہوا بڑھتی جائے سر رہ گزر ہے، چراغوں کو کانوس بن اب خطرے لیے فرد بخشی دراں کھڑا ہے، ہر ایک فوج کا جائزہ لے رہا ہے، جنہیں ماہر اور کربتی دیکھتا ہے، انہیں بخشا طبیع و طبل و نہا ہے۔ یہ ہے بے ہنر یک قلم چھٹتے جاتے، رسالوں سے نام ان کے ہے کٹتے جاتے۔ اب اس کی تشریح ہے، 6 بندوں کی تشریح ہم کریں گے۔ جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت نہ جانی، مسلط ہوئی ان پہ ظلمت، ملوک اور سلاطیں نے کھوئی، حکومت گرانوں پہ چھائی امیروں کی نکھت، رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ حالی تعلیم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں سمجھی تو وہ اندھیروں کے شکار ہو گئے۔ علم کی کوتاہی کی وجہ سے بادشاہوں کی بادشاہتیں کھو گئی، علم سے دور رہ کر امیر اور مالدار لوگ مفلس اور نادار بن گئے، اور خاندانی لوگوں نے اپنی عزت اور اپنا وقار کھو دیا۔ نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے، نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے، بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے، ہوئی بند دروازے اکثر گھروں کے۔ کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، وہ اب ہے ادھر سے ادھر ہاتھ بیٹھے۔ اب اور 6 بند ہے یہ۔ تعلیم سے بے توجہی برتنے کی وجہ سے کاریگروں اور پیشہ وروں کے کام میں کمی آئی، تجارت پیش لوگ بدحال ہوئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اس قدر خستہ حال ہوئے، اس قدر غریب ہوئے کہ ان کے گھر میں تالے پڑ گئے۔ تعلیم سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے کھاتے پیتے اور دولت مند لوگ بیکار ہو گئے، کیونکہ وہ زمانے کے ساتھ چل نہ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔